کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ناظرات، سامعین سامعات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام سرکار کی باتوں میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا میزبان رضا محمود المہدوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ربیع الاول کی یہ مبارک ساعتیں ہیں اور ان ساعتوں میں ہماری کیا خوش نصیبی کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو سننے اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ تذکرہ ہے جس کو صحابہ کرام ہر لحظہ اور لمحہ کیا کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ بتائیے تو صحیح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں، کالقمر لیلۃ البدر، حضور ایسے تھے گویا 14ویں رات کا چاند ہو. پھر کہنے لگے نہیں 14ویں رات کا چاند بھی نہیں بلکہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. حضور اتنے حسین تھے کہ آپ جیسا حسین نہ آپ سے پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد آپ جیسا حسین کسی نے دیکھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ آپ یہ حدیث بیان کیا کرتے. آپ فرمایا کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وہ کہتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریک ترین اندھیری ترین رات میں دیکھا. آپ جانتے ہیں کہ اندھیری رات ہو تو اس اندھیری رات میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، معلوم نہیں پڑتا کہ ایک چیز کہاں رکھی ہے دوسری چیز کہاں رکھی ہے. اگر ہاتھ سے ٹٹولا جائے تو یہ نہیں سمجھ آ سکتا کہ یہ گلاس ہے یا یہ کپ ہے. تو ایسی اندھیری رات حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریک ترین رات میں دیکھا اور آپ سرخ دھاری دار جبہ زیبتن فرمائے ہوئے تھے، یعنی سفید جبہ تھا جس پر لال دھاریاں آ رہی تھیں. اور پھر کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، حضور اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی حضور کو دیکھتا تھا. میں آج موازنہ نہیں کر پا رہا تھا کہ حضور زیادہ حسین ہے یا چاند زیادہ حسین ہے. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فلا ہوا اندی احسن من القمر، کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آج حضور چاند سے زیادہ حسین لگ رہے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، یہودیوں کے پائے کے عالم، مدینہ میں رہائش پذیر تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر آ رہے ہیں، آپ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہودیوں کے عالم. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائیں گے تو میں آپ سے مناظرہ کروں گا. انہوں نے ایک مناظرہ ترتیب دیا باقاعدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں گا، اگر حضور نے ایک جواب دیا تو اس پر یہ فلاں سوال وارد کروں گا، آپ نے اس کا جواب دے دیا تو اس سوال پر یہ اعتراض کروں گا. ایک باقاعدہ مناظرہ ترتیب دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد ہوتی ہے. جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل لیا جائے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، حضور کو دیکھنے کے لیے ایک پیڑ کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ابھی داخل ہو رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، وہاں دل ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور ایمان لے آتے ہیں. شاگرد ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا عبداللہ بن سلام آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مناظرہ کریں گے، آپ نے تو مناظرہ ترتیب دیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ایمان لے آئے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ نہ آپ نے کوئی مناظرہ کیا، آپ اتنے بڑے عالم اور آپ نے بغیر سوال و جواب کے کوئی معجزہ ہی طلب کر لیتے. آپ بغیر سوال و جواب کیے، بغیر معجزہ دیکھے ہی ایمان لے آئے، کوئی مناظرہ نہیں کیا. جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس موقع پر جو کلمات ارشاد فرماتے ہیں وہ ناظرین کرام غور طلب ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا
کہ ان الوجہ لیس وجہ الکاذب، کہ اتنا حسین چہرہ میں نے جان لیا ہے کہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سودا لینے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اوصاف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے۔ ہم بھی اس پروگرام میں آپ کو گاہے بگاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سناتے رہیں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں کرتے رہیں گے۔ جڑے رہیے اس پروگرام کے ساتھ، پھر ملاقات ہوگی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نئی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔